رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہ پچھلی صدی کی بہت بلند رتبہ ہستی ہے، آپ سنیوں کے امام ہیں، آپ کی پہچان ہے، آپ کی بابرکت ذات دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب غیر مسلم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، پر مذہبی عروج پر تھی، بدعتیں عام ہو رہی تھیں اور معاذ اللہ قرآنی آیات کے مفہوم بدلے جا رہے تھے، اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی جسارت ہو رہی تھی، ان فتنوں کے وقت میں اعلیٰ حضرت کی صورت میں دنیا اسلام کو ایک عظیم نعمت سے نوازا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجدد بن کر تشریف لائے، الحمدللہ آپ نے فتنوں کا سر قلم کیا، غیر مسلموں کی سازشوں کو ناکام بنایا، بد مذہبی کا زور توڑا، بد عقیدگی کا خاتمہ کیا، اصل اسلامی عقائد کی درست تشریح فرمائی، اسلامی عقائد پر، اسلامی اعلیٰ تعلیمات پر، قرآن کی عزت و حرمت پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا، بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا، معاشرے کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو عشق رسول کی جام بھر بھر کر پلائے اور الحمدللہ دین کا پرچم بلند فرما دیا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ 25 سفر شریف کو آپ کی یوم رخصت ہوتا ہے، دنیا بھر میں اہل سنت آپ کو دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے ولی کامل سیدی اعلیٰ حضرت کے سرتم ہم پر بھی رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں عشق رسول کی دولت ملے، فتنوں بھرے اس دور میں ایمان پر استقامت اور آخرت میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ ہم نے ابتدا میں آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو روز قیامت اس کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ جو ہدایت یافتہ امام کے پیچھے چلتا ہے اسے اس کے نام سے بلایا جائے گا، جو گمراہوں کی پیروی کرتا ہے تو اس کے نام سے بلایا جائے گا۔ یعنی گویا کہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ایک منظر ہے وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ وہ منظر کیسا ہوگا، وہ یوں ہوگا کہ آدمی اس دنیا میں جس کی پیروی کرتا ہے، جس کو فالو کرتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، جس کو اپنا پیشوا بناتا ہے، امام بناتا ہے، ہر ایک کو اس کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلایا جائے اور جمع کیا جائے، سب کو اس امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ مثلا ہم الحمدللہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں پکارا جائے گا اے ابو حنیفہ کے ماننے والوں سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ اسی طرح جو امام شافعی کی پیروی کرتے ہیں ہم کو بلایا جائے گا اے شافعیو ادھر جمع ہو جاؤ امام شافعی کے ساتھ۔ اسی طرح جو راہ طریقت میں غوث پاک کے ماننے والے ہیں ان کو پکارا جائے گا اے قادریو ادھر آ جاؤ۔ کہاں ہے قادری کرنے نظارہ غوث اعظم کا؟ چشتیوں کو پکار پڑے گی اے اہل چشت تم سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہم رضوی ہیں،
دین کی تشریح اور وضاحت میں مسلک حق اہل سنت یعنی مسلک رضا کی پیروی کرتے ہیں، تو پکار پڑے گی کہ اے رضا والو یہاں جمع ہو جاؤ۔ تصور بنیے کہ سب کو اس کے امام کے ساتھ اس کے ارد گرد جمع کیا جائے گا، یہ سارے ادھر آ جاؤ، اور سے پاک ادھر ہے نا، جو ان کے ماننے والے، محبت کرنے والے، فالو کرنے والے سارے ادھر آ جاؤ، باقی فلاں والے یہ سارے ادھر آ جاؤ، لیکن امام کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ آیت کریمہ جو ہم نے سنی کہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ اب ہم نے ابھی سے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اس دنیا میں کس کو فالو کرتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں، کس سے زیادہ متاثر اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہم نے کس کو پیشوا بنا رکھا ہے، کس کی باتیں مانتے ہیں۔ اب حساب کتاب کس انداز سے لیا جائے گا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پیشوا کو بلایا جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی اس امام اور پیشوا کا جو قد ہوگا اس دن وہ 60 گز ہوگا۔ آدم علیہ السلام کا قد نہیں تھا، اس لیے پیشوا کا قد بھی بڑھا دیا جائے گا، یعنی اس امام اور پیشوا کا چہرہ چمکا دیا جائے گا، اس کے سر پر موتیوں کا جگمگاتا ہوا تاج رکھ دیا جائے گا۔ اللہ، کیا نرالا منظر ہوگا۔ وہ نیک ہستیاں جن کو آج ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہو گیا تو ہم میدان معاشر میں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جو پیشوا ہے، جو بزرگ ہیں، جو نیک ہستی ہیں، ان کے سر پر ایک جگمگاتا ہوا تاج ہے۔ اب وہ امام اور پیشوا خوشی سے چلتے ہوئے اپنے پیروکاروں کی طرف تشریف لائیں گے۔ اس امام کے پیروکار اپنے امام کو دور سے آتا دیکھیں گے، عرض کریں گے اے مالک کریم، ہمیں بھی ایسی نعمت عطا فرما اور ہمارے لیے اس میں برکت رکھ دے۔ پیارے آقا نے فرمایا، اب وہ امام چلتے چلتے اپنے پیروکاروں کے پاس پہنچ گئے، آتے ہی انہیں خوشخبری سناتے ہوئے فرمائیں گے خوش ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک کو یہی انعام دیا جائے گا، تم میں سے ہر ایک کو یہ تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک آگے بھی ہے، مگر یہاں ٹھہر کر ذرا اس منظر کا تصور بانیے۔ فرض کیجیے، اللہ کرے جیسے آج ہم فرض کر رہے ہیں، سپوز کر رہے ہیں، فار ایگزامپل روز قیامت ایسا ہو، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایسا ہی ہوگا، تو حدیث پاک کی روشنی میں ذرا تصور مانیے، ہم الحمدللہ حنفی ہیں، قادری ہیں، رضا والے ہیں، امام اعظم کو، غوث اعظم کو، اعلیٰ حضرت کو اپنا پیشوا امام مانتے ہیں۔ اب قیامت کا دن ہے، ان اللہ کے پیاروں اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا، ہم سب ماننے والوں کو ارد گرد جمع کر دیا گیا، اعلیٰ حضرت کو پکارا جائے گا، آپ کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، آپ کا قد مبارک 60 گز ہوگا، چہرہ نور سے چمکا کر جگمگاتا ہوا تاج پہنا دیا جائے گا، اور پھر اللہ کے کرم سے آقا حضرت نور سا چہرہ چمکاتے ہمارے پاس تشریف لائیں گے، ہمیں خوشخبری سنائیں گے، اے رضا والو خوش ہو جاؤ، جیسے اللہ کی رحمت سے آج مجھے نوازا گیا ہے، میرے پیچھے چلنے کی برکت سے تم سب کو بھی یہی انعامات عطا کیے جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ حدیث پاک کا باقی ایسا سنیے، وہ لوگ جو آج غیر مسلموں یا گمراہوں سے متاثر ہیں، ان کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کے رستے پر چلتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ غیر مسلم پیشوا کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا، اس کا قد 60 گز تک کھینچ دیا جائے گا، اس کی پیشانی کے نشانی کے طور پر آگ کا ایک تاج پہنایا جائے گا، یعنی اس کے پیروکار اسے دیکھیں گے، کہیں گے ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی نحوست سے بچائے، حالانکہ دنیا میں اس کو فالو کرتے رہے، اس سے بڑے متاثر رہے، یہ فلانا مولوی سے بڑا پہنچا ہوا ہے، اسی کی مانتے رہے، بڑا علم والا ہے، لیکن وہاں جب دیکھیں گے کہ اس کے سر پہ آگ کا تاج پہنایا گیا ہے، اب کہیں گے اللہ بچائے اس سے، اس کی نحوست سے ہمیں بچا۔ وہ غیر مسلم پیشوا یا بد مذہب اپنے پیروکاروں کے پاس پہنچے گا، کہے گا اللہ پاک تم سب کو دھتکارے، بے شک تم سب کے لیے ایسی نحوست ہے جو آج مجھے ملی ہے،
جو حال اس پیشوا کا ہوگا اس کو ماننے والوں کا بھی وہی حشر ہوگا. اللہ اکبر. غور کیجیے کہ جو آج نیکوں کو اپنا پیشوا بناتا ہے اس دنیا میں اچھوں کو اپنا پیشوا بنائے گا. جنہوں نے صحابہ کرام حضرت صدیق و فاروق عثمان و علی رضی اللہ عنہ کو اپنا پیشوا بنا لیا, جنہوں نے اہل بیت پاک کو محبت کو ان کی محبت کو اپنا پیشوا بنا لیا, جنہوں نے اولیاء کرام کو اپنا پیشوا بنا لیا, ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ سونپ دیا, روز قیامت وہ کس حال میں ہوں گے وہ منظر بھی حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے. اور وہ بد نصیب جو آج غیر مسلموں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, ان کے راستے پر چلتے ہیں, گمراہوں کے پیچھے چلتے ہیں, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, گستاخان صحابہ و اہل بیت اور گستاخان اولیاء کو اپنا استاد اور پیشوا مانتے ہیں. ان کی رسوائیوں کا منظر بھی ہمارے سامنے ہے. فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ ہم نے کس کے راستے پر چلنا ہے. نیکوں کے پیچھے چلیں گے تو نیک انجام ہوگا, اچھا انجام ہوگا, بدوں کے پیچھے چلیں گے تو برا انجام ہوگا. اس لیے ضروری ہے آج ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے, کس کو فالو کرنا ہے, کس کو امام بنانا ہے, کس کو پیشوا کرنا ہے بنانا ہے. یہ آج موقع ہے, کل نہیں ملے گا. کل پہ حشر وہی ہوگا, بس جس کو ابھی چن لیا اس کا حشر برا ہوا تو ماننے والے کا بھی وہی حشر ہوگا, اچھا حشر ہوا تو ماننے والے کا بھی اچھا حشر ہی ہوگا. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے, ہمیں ضرورت نہیں کسی کی پیروی. ایسے لوگ اپنی سوچ کو درست کریں. جب اللہ پاک نے صاف فرما دیا یوم ندعو کل اناس بامامہ, یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, یا کل اناس, اس کے الفاظ پر غور کیجیے. میں آپ ہم سب کو اس کے امام کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا. اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا, کسی امام کو نہیں مانتا, میں کسی کو پیر نہیں مانتا, اس کا حل کیا ہے؟ کہا جاتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہے شیطان اس کا پیر ہے. من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان, جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اس بات کے پورے مصداق وہ لوگ ہیں جو مشائخ کرام کو مانتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہمیں کسی پیر کی, ہمیں کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں. پھر نہیں ضرورت پھر سن لیں, جس کا کوئی نہیں ہوگا پھر اس سے شیطان ہوگا, اس کا حشر شیطان کے ساتھ ہوگا. شیطان کا کیا حشر ہوگا سب کو پتہ ہے. یعنی یہ شیطان کا وصف ہے کہ وہ کسی کو نہیں مانتا. حالانکہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو حقدار خلافت مان کر سجدہ کرو, اس بدبخت نے انکار کر دیا, کہتا نہیں مانتا. تو نہ ماننا یہ شیطان کی صفت ہے. پتہ چلا کہ جو نظریہ میں کسی کو نہیں مانتا یہ شیطانی نظریہ ہے. لہذا جو کسی کو امام نہیں مانتا وہ نظریاتی طور پر شیطان کا پیروکار ہے. لہذا روز قیامت اس شیطان کے پیروکاروں میں کھڑا کر دیا جائے. اب یاد رکھیے ہم فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مثلا تو بتائیے کہ میں کھائے پیے بغیر زندگی گزاروں گا, یہ کر سکتا 10-20 دن یا کچھ زیادہ دن گزار لے گا, اس کے بعد مر جائے گا, آخر تو کھانا ہی پڑے گا. تو ایسے ہی حق کا راستہ اللہ پاک نے بنایا ہی ایسے ہے کہ یہ ہمیشہ کسی کے پیچھے چل کر ہی ملتا ہے. یہ راہ سلوک جو ہے یہ ایسے نہیں پتہ چلتا, یا ایسے اکیلے بندہ نہیں طے کر سکتا جب تک کسی ہاتھ نہ پکڑے. یہ بڑا مشکل راستہ ہے, کسی کی رہنمائی بڑی ضروری ہے. ویسے اس پر چلا نہیں جا سکتا. پہلا سپارہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 ہے, اور بات ہے صراط مستقیم کی, سیدھے راستے کی پہچان کی. مثال کے طور پر 15ویں صدی ہجری ہے, اب کیسے پتہ چلے گا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب تو ویسے سوشل میڈیا کے دور میں ایک ریل لگاؤ, دوسری کوئی اور آ جائے, تیسری کوئی اور آ جائے, اگلی ویڈیو کوئی اور کھل جائے گی. بندہ پریشان, میں کس کے پیچھے چلوں؟ یہ مولوی کچھ بتا رہا ہے, یہ فلاں کچھ بتا رہا ہے, یہ کچھ بتا رہا ہے. بندہ کنفیوز ہے. آج کا نوجوان کنفیوز ہے کہ میں کدھر جاؤں, کیا کروں, سمجھ نہیں لگ رہی. 14 صدیاں گزر گئی ہیں, اب تو کنفیوز ہوں صحیح کون ہے غلط کون ہے. ایک فرقہ ٹھیک ہے, باقی سارے جہنمی ہیں. خدا میں کس کے ساتھ کس کو فالو کروں, صحیح کون سا ہے؟
کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کریم نے ہمیں اس کی پہچان بتائی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ معلوم ہوا جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ ہے صراط مستقیم۔ لہذا جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے اسے ان کے پیچھے چلنا ہوگا جو انعام یافتہ ہے۔ اب کون ہے انعام یافتہ؟ سورہ نساء کے اندر 12:5 آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گویا کہ ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ چلو۔ جو صدیقین کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو۔ جو شہداء کا راستہ ہے اس پہ چلو، وہ سیدھا راستہ ہے۔ جو اولیاء کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو۔ تو سمجھنے کی بات ہے، قرآن کریم نے ہمیں رول ماڈلز دکھا دیے ہیں، یہ رول ماڈل ہے، بس ان کو فالو کرنا ہے۔ شخصیات ہمیں بتائیں اور فرمایا کہ ان کے پیچھے چلو، ان کو اپنا کرائٹیریا بنا لو، معیار حق بنا لو، یہی سیدھے راستے کی پہچان ہے۔ پتہ چلا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام شخصیات کو معیار حق بناتا ہے۔ معیار حق اسلام شخصیات کو قرار دیتا ہے، نبی تو اب کوئی آ نہیں سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، نبوت کا دروازہ پر بند ہو چکا ہے۔ قیامت کے قریب جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لائیں گے، جو اس وقت ہمارے آقا کی شریعت چل رہی ہے اسی پہ عمل کریں گے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک یہ دروازہ بند ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ البتہ قیامت تک صدیقین آتے رہیں گے، شہداء آتے رہیں گے، صالحین آتے رہیں گے، اللہ کے ولی آتے رہیں گے۔ ہر دور میں یہی بلند رتبہ لوگ حق کی پہچان ہے، اور انہی اللہ والوں کے پیچھے چلنے کو سیدھا راستہ بتایا گیا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ اب یہاں بھی دیکھیے شخصیت کو سامنے رکھا گیا، رول ماڈل بتایا گیا، اور قیامت تک کے لیے یہ ایک فارمولہ بنا دیا گیا، ایک اصول بنا دیا گیا کہ کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی صدی ہو، فتنے کیسے اٹھ رہے ہوں، یہ غور کرو کہ اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا کون ہے، اللہ والا کون ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کون ہے، بس اس کے پیچھے چل رہا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسے پتہ چلا کہ اللہ پاک ہر دور میں ایسے بلند رتبہ لوگوں کو پیدا فرماتا ہے جن پر اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہر دور میں وہ ہستیاں حق کی پہچان ہوتی ہیں، حق کا معیار ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والا یہ سیدھے راستے کا مسافر بن جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلا کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کے عقائد صحابہ والے عقائد ہوتے ہیں، جن کی ایمانی کیفیات عشق رسول اور اخلاق و کردار میں صحابہ کا فیضان نظر آتا ہے۔ تو ایسے بلند رتبہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حق کی پہچان ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، اس رب رحمان نے ہم پر فضل فرمایا کہ پچھلی صدی ہجری میں بریلی کی سرزمین پہ ایک ایسا مرد قلندر پیدا فرمایا جو یقینی طور پر ولی تھے، عشق رسول ایسا کہ عاشقوں کے امام، علم ایسا کہ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد، مفتی ایسے کہ ان سے بڑا مفتی آج تک نظر نہیں آتا، محدث ایسے کہ بہت بڑے محدث، مفسر ایسے کہ کمال، نام ان کا احمد رضا، اہل محمد نہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج کے فتنوں بھرے دور میں ان کا نام جو ہے نا حق کی پہچان ہے۔ آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، رہنمائے ہو رہا احمد رضا خان قادری، مومنوں کی عزت آبرو، گمراہوں کے ہادی و رہنما، علم میں بحر رواں احمد رضا خان قادری، یعنی علم کے سمندر، دین میں بہت فشاں احمد رضا خان قادری، دین کا فیض عام کرنے والے کو احمد رضا خان قادری کہتے ہیں۔
قرآن کریم نے بتایا کہ جن پر اللہ کے خاص دینی انعام وہ سیدھے راستے والے ہیں. اب اعلیٰ حضرت پر انعامات خداوندی کی ایک جھلک دیکھیے. اعلیٰ حضرت کی عمر 4 سال تھی. اب ہمارے عموماً 4 سال کا بچہ سیدھے سے بول بھی نہیں سکتا، بلکہ فیڈر پینے کی عمر ہوتی ہے کہ 4 سال کی، بچے تو طلاق ہی بولتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک کو مکمل ختم کر دیا، درست تجوید و مخارج کے ساتھ. 6-7 سال کا بچہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، اب اس کے دودھ کے دانت ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس عمر میں 6-7 سال کی عمر میں مشائخ اور علماء کے بیچ میں بیٹھ کے بہت مدلل بیان فرما دیا، تقریر فرما رہے ہیں. اب 8 سال کا بچہ ہو، اسے کہیں سے ساتھ لے جانا اور سمجھانا پڑتا ہے، بیٹا یوں نہ کرنا، یوں کرنا، ایسے بیٹھنا. اعلیٰ حضرت نے جب آپ کی عمر 8 سال تھی، آپ نے درس نظامیہ میں پڑھائی جانے والی کتاب پر عربی زبان میں حاشیہ لکھ دیا. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دے دیا. 13 سال کا مفتی، اگر مفتی بنتا ہے اس کو 25-30 سال 40 سال 50 سال لگ جاتے ہیں، یہ 13 سال میں مفتی. 22 سال کی عمر میں آپ کو خلافت مل گئی، مرید کرنے کی اجازت مل گئی. یعنی اتنے اعلیٰ حضرت پہ نہ 1 مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. اعلیٰ حضرت کے اور بڑے کمالات، 100 سے زیادہ علوم پہ تو آپ کی دسترس تھی، اسپیشلسٹ تھے 100 سے زیادہ علوم پہ. پیارے آقا کی خاص نظر کرم تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی گروہ کی جو پہچان بتائی، ان کے عقائد صحابہ کرام کے عقائد کے مطابق ہو گئے. اب صحابہ کے عقائد کیا تھے؟ حق کی پہچان ہمارے طرح کنفیوز ہے نا کہ صحیح کون ہے، سیدھے راستے پہ کون سا فرقہ ہے، کیسے پہچانیں گے، ٹھیک کون ہے، غلط کون ہے. جن کو ہم فالو کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ ٹھیک ہیں غلط ہیں، کیونکہ ہم بظاہر اگلے کی باتیں سنتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، اس کے عقیدہ کیا ہے. یہ بندہ جو ہمارے سامنے بڑا اچھا بول رہا ہے، بڑا علمی باتیں کر رہا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ جب عقیدہ خراب ہے تو باتیں جتنی مرضی اچھی کرتے ہیں، قرآن جتنا اچھا سنا لے، تہجد کو بھی مس نہ کرتا ہو، نمازیں ایسی پڑھتا ہو. پیارے آقا نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ نمازیں ایسی پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ان سے کام سمجھو گے، قرآن ایسا پڑھیں گے، تلاوت ایسی کریں گے تم ان کے سامنے اپنی تلاوت کو کام سمجھو گے. وہ تو سارے نیک کاموں بڑا آگے ہوں گے. دیکھنا ہے ہم نے عقیدہ کیا ہے. جس کو ہم سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، جس کی ویڈیو سن رہے ہیں، جس کی ریل کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جس کو فالو کر رہے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ کن کو فالو کر رہا ہے. یہ اگر بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، یا بد عقیدہ لوگوں کو فالو کر رہا ہے، جو لوگ حضور کی ذات میں عیب نکالتے ہیں، کیا یہ وہ عقیدہ رکھنے والا ہے جو کہتا ہے حضور کو علم نہیں ہے، چیٹ جی پی ٹی کے پاس بہت علم ہے، اے آئی کے پاس سارا علم ہے، گوگل سے جو مرضی مسئلہ پوچھ لو. گوگل کے علم کو مان رہا ہے، اے آئی کے علم کو تسلیم کر رہا ہے، شیطان کے علم کو مان رہا ہے، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے کہتے ہیں ان کو علم نہیں، ان کو اللہ نے نہیں دیا، باقی سب کو دے دیا. کیا عقیدہ یہ تو نہیں ہے؟ کیا وہ حضور کی شفاعت کو ماننے والا یا نہیں ماننے والا؟ روز قیامت تو سارے ہی مان جائیں گے، اب وہ مانتا یا نہیں مانتا کہ حضور شفاعت فرمائیں گے. کہیں اس کا عقیدہ یہ تو نہیں ہے کہ حضور کو کہتا ہے جی یہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یا حضور کو مالک مختار جانتا ہے، مختار کل مانتا ہے، کیا مانتا ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایسے متاثر نہیں ہونا ہوتا کہ بڑا اچھا بول رہا ہے، بڑا علمی باتیں کر رہا ہے، بہت تیز تراز ہے، بڑا سورے لگا کے تقریر کر رہا ہے، فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. سے تو عقیدہ کون سا ہو؟ صحابہ والا عقیدہ ہو. بس یہ شارٹ پہچان یاد رکھ لیں، فارمولہ یاد رکھ لیں کہ صحیح کون ہے؟ جس کا عقیدہ صحابہ والا ہو وہ ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے ہو تو وہ غلط ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اب ایک طرف صحابہ کرام کے عقائد کو دیکھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور دوسری طرف مسلک اعلیٰ حضرت کو دیکھتے جائیں. پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو آج کے دور میں حق کی پہچان ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے عقائد ہیں وہ عقائد ہیں جو صحابہ والے عقائد ہیں. چند مثالیں عرض کرتا ہوں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا ہے. اب اس دور میں
عقیدہ علم غیب پر پہرا دینے والے کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا حضور کے علم پہ تو اعلیٰ حضرت نے موٹی موٹی کتابیں لکھ دی، حدیثوں کے انبار لگا دیے دلائل کے آقا کے علم غیب کے موضوع۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اب اس دور میں عقیدہ نور پر پہرا دینے والے اعلیٰ حضرت ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ رب رحمان نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا ہے، یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اس دور میں اختیارات مصطفیٰ کے عقیدے پر پہرا دینے والی ذات اعلیٰ حضرت کی۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے، اور اس دور میں عقیدہ شفاعت پر پہرا دینے والے اعلیٰ حضرت ہیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، محبوب تقسیم فرماتے ہیں۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن ان کے ہاتھوں سے دیتا ہے، تقسیم فرمانے والے یہ ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اور اس دور میں بھی اس عقیدے پر پہرا دینے والی ہستی اعلیٰ حضرت کی ہے۔ تو یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے، صحابہ کے عقائد کیا تھے، بس اس کے مطابق جس کے عقیدے ہیں وہ ٹھیک ہے، جس کے نہیں ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔